یہ نواز شریف نے جو ایڈمٹ کیا ہے کہ ممبئی اٹیک 26/11 یہ پاکستان سے ہوا ہے، پاکستان میں اس کی پلاننگ ہوئی ہے اور پاکستانیوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، یہ ٹوٹل اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یہ ٹریٹر ہے۔ اوپر سے مزے کی چیز یہ خواب میں یہ مجھے بھی ہر خواب میں مجھے دیکھ لیتا ہے، یہ میرا نام ڈال دیا۔ میں نے بھی کہا تھا میں اس جیسا پاگل نہیں ہوں، میں پاکستان کا سوچتا ہوں، میں ایسی چیزیں کبھی نہیں کہتا ہوں اور کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے، پاکستان نے نہیں کیا ہے۔ اب یہ اتنا یہ بوکھلایا ہوا ہے، جس سلسلے میں یہ پھنسا ہوا ہے نیب میں، سپریم کورٹ میں، تو ہر قسم کی بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے۔ ادر ڈے یہاں میں نے دیکھا ان کی وہ جو کانفرنس کر رہا ہے اس کے بعد، اسٹیٹمنٹ کے بعد، ان کی اگر کوئی شکلیں دیکھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ مریم نواز، ان رو رہے ہیں، میرے خیال میں منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو بہت ہی افسوسناک ہے، اور ایک دشمن کو جو کہہ رہا ہے کہ میں دشمن ہوں، اس کو طاقت دینی، اس کو یہ ایڈمیشن کرنا اور ہمیں انٹرنیشنلی میلائن کرنا پاکستان کو، یہ اس جیسا ہی آدمی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔ جو بات ہے اس کا میں بڑا سوچتا ہوں کہ ٹائمنگ اس کی کوئی مطلب، اس کی احمقانہ ٹائمنگ ہے، کوئی اس کے سر پیر نہیں ہے، بٹ میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ اس نے انڈائریکٹلی فوج کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ جب یہ کہہ رہا ہے پاکستان سے ہوا اور خود پرائم منسٹر تھا، تو یہ تو فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے، اور بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ ٹو ایڈمٹ دیٹ، اور اپنے آرمی کو، اپنے ملک کی آرمی کو میلائن کرنا۔ کارگل نہ، یہ کارگل اتنی باتیں اس کی ہو چکی ہیں، میں نے کتاب میں بھی لکھ دیا اس کا۔ کارگل کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اس کے ڈفرینسز اس کے ساتھ کہ ہم نے اس کو بتایا نہیں تھا۔ 2 دفعہ اس کو بریفنگ دی تھی، بالکل ایک بریفنگ میں تو اس نے یہ تک کہا تھا کہ جی جنرل صاحب مزہ یہ آئے جب آپ جھنڈا سری نگر پہ لگا دیں، تو اس پہ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ دیکھیں جب اس قابل ہوں گے اس وقت میں کہہ سکوں گا کہ میں جھنڈا سری نگر پہ لگاؤں گا، اس وقت نہیں، اس وقت ہی ہم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے۔ اب اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ 5 جگہوں میں اندر تھے ہم، انڈیا اکراس دا لائن آف کنٹرول، جیسے وہ سیاچن میں آئے ہیں ویسے ہی ہم اندر تھے، اور ہم نے ہر جگہ کوئی 80 سے 100 اسکوائر کلومیٹر جگہ لے لی ہوئی تھی ہم نے، بعض جگہوں میں زیادہ۔ 2 جگہیں ایسی تھیں جس میں یہ جو روڈ ہے سری نگر سے لے اور دراز، وہاں لداخ اور لے، وہ اس روڈ پہ گاڑی نہیں چل سکتی تھی کیونکہ ہم آ کر پہاڑیوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ ایک جگہ تھی ایسی جہاں سے ہم پہاڑیوں سے نیچے اترتے تو سیاچن میں جو ان کا بریگیڈ ہے اس کو ہم پیچھے سے کاٹ دیتے، انہیں ہم بھوکا مارتے، یہ صورتحال تھی۔ ایک میں انہوں نے، انڈیا نے پوری اپنی فوج باہر سے پنجاب وغیرہ سے لے کر آئی، آرٹلری ادھر سے لے کر آ گئے، اور ایک پہ انہوں نے اٹیک کیا، اور بہت بڑی فورس کے ساتھ، ایٹ لیسٹ ایک بریگیڈ کے ساتھ، جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی 30-40 آدمی، اور ایک پہ انہوں نے اٹیک کیا اور بہت بڑی فورس کے ساتھ، ایٹ لیسٹ ایک بریگیڈ کے ساتھ، جبکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی 30-40 آدمی۔ تو انہوں نے بہت ان کو کیجولٹیز دی ہیں، اور انہوں نے آدھی وہ ایریا لے لیا تھا، آدھا، باقی 4 جگہوں پہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اور ہم کتنی ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہیں۔ اب یہ صورتحال میں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا انڈیا نے، امریکہ کے تھرو، بل کلنٹن کے تھرو، اور یہ برکھا دت نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ایک اسپیشل ایمبیسڈری بھیجا گیا بل کلنٹن کے پاس کہ آپ پاکستان کو فورس کریں کہ وہ واپس ہو جائے۔ اب اس میں ہماری ایک DCC میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، انہی کے گھر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، جہاں تمام منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، تمام ایئر فورس، نیوی، آرمی، میں نے پرسنلی نقشے کے اوپر ان کو بریفنگ دی سب کو، کارگل میں کیا سچویشن ہے، ہندوستان اس کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے، ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں، سب کچھ میں نے سمجھایا۔ اور سب سے زیادہ جو اس کی سپورٹ میں تھے وہ ظفر الحق، راجہ ظفر الحق، اور اپنے